बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं और इन 3 सालों में मौजूदा अपोजिशन हुकूमत को उतनी मुश्किल में नहीं डाल सकी जैसा कि हमने माजी में अपोजिशन को हुकूमतों में मुश्किल में डालते हुए देखा, हुकूमत को टफ टाइम देते हुए देखा। मौजूदा अपोजिशन बनती बिखरती रही, इनके इत्तेहाद बनते बिखरते रहे, कभी इनमें आपसी लड़ाई झगड़े होते रहे जो कि इनके इत्तेहाद को ले डूबे, और ये बार बार दावे होते रहे कि हुकूमत को मुश्किल में डालेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। अब एक बार फिर कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कुछ राब्ते हो रहे हैं और सोच विचार की जा रही है कि किस तरह से मिलकर चलना है। बहरहाल इसी हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कल एक बात की है, वो आपको सुनवाते हैं। हम साथ थे, मेरा वही पैगाम था। आज भी मेरा वही पैगाम है कि पार्लिमानी तरीक़ेकार अपनाया जाए, हम मिल के काम करें तो पंजाब में हम बुज़दार को भगा सकते हैं, वफाक में हम इमरान का हुकूमत को ख़त्म कर सकते हैं। तो अब किस तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग और ये हमारी अपोजिशन जो है ये इकट्ठी होकर हुकूमत को मुश्किल में डालेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा कि अपोजिशन एक बार फिर से इकट्ठी होती है तो क्या आप लोग पीडीएम के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे या कोई और प्लेटफॉर्म होगा जिस पर इकट्ठे होते हुए हुकूमत को आप लोग टफ टाइम देंगे? देखिए, पीडीएम एक ऐसा फोरम है जो ऑलरेडी सारी जमातें इकट्ठी हुई थी और उससे एक ऐसा मोमेंटम बना था कि हम बाई इलेक्शन भी जीत रहे थे, हम सेनेट में भी जीत रहे थे और ये हुकूमत एट रन थी। उसी फिजा में हमने ये बात कही थी कि हम पंजाब की हुकूमत का खात्मा करें, तो हमारे दोस्तों का ये तकाजा था कि हमारे पास नंबर पूरा नहीं है, हमें नंबर शो करें। बाद में वो नंबर वाजे हो गए। जहांगीर तरीन ग्रुप के अलावा ग्रुप्स मौजूद हैं, हमने बारहा कहा। और उसके लिए अगर पार्लिमानी फ्लोर पे अपोजिशन की जमातें इकट्ठी होती हैं, वो भी एक फ्लोर मौजूद है। पीडीएम को एक्टिवेट करना हो तो उसके लिए भी हमारा तो बड़ा वाज़ेह पैगाम मौजूद है कि हम चाहते हैं ऐसा हो जाए, लेकिन उसके लिए एएनपी और पीपल्स पार्टी को जिस तरह पीडीएम से अलग किया गया था उससे वापसी का रास्ता पैदा किया जाए। लेकिन कायरा साहब, ये बताइएगा कि कोई रवाबित हुए हैं? क्योंकि आपकी तरफ से जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरा आज भी पैगाम वही है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी टेलीविज़न पर आके ये कह चुके हैं कि हम राब्ता करना चाहते हैं पीपल्स पार्टी से। तो क्या रवाबित की कोई सूरत बनी है या महज अलग अलग जगह पे एक ही बात सोची जा रही है? देखिए, पहले तो रियलाइजेशन होनी चाहिए जो ज़रूरी अमल है। अगर मुस्लिम लीग के अंदर यह रियलाइजेशन हो गई है कि उन्होंने गलती की उस वक्त पीडीएम को खराब करके या हमें अलग करके, तो ये बड़ा अच्छा अमल है। और हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि कोई भी जमात अकेले हुकूमत का टफ टाइम नहीं दे सकती, उसका राय रास्ते नहीं ला सकती। तो पहला अमल तो ये हो गया, अगर ये इदराक है। दूसरा ये कि अब पीर के अंदर हमने अपोजिशन में बैठना है और वहां पे भी अगर हम इकट्ठे जाके इलेक्शन लड़ रहे होते पीडीएम की सूरत में, तो आज इमरान खान की हुकूमत का वहाँ सवाल ही पैदा ना होता। इमरान खान की हुकूमत वहाँ बिल्कुल कहीं नजर ना आ रही होती। और अब वो वहाँ हुकूमत बना रहे हैं तो वहाँ पे हमें अपोजिशन में भी इकट्ठा होना है, तो उसके लिए भी आपस में यकजुही जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि रवाबत तो उस तरह नहीं है, लेकिन कौमी असम्बली में और सेनेट में, क्योंकि हमारी जो पार्लिमानी पार्टियां हैं वो आपस में मिलती रहती हैं और हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन से एक राब्ते की सूरत तो मौजूद है, लिहाजा उस राब्ते को एनहांस किया जा सकता है, उसमें इजाफा किया जा सकता है और जो भी फोरम हो, लेकिन उसकी पहली बात की रियलाइजेशन वो मौजूद है। तो इब्तदाई तौर पे आपकी तरफ से कहा जाता था कि शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने जिस अंदाज से आपको भी ख़त लिखा, यानी आपकी पार्टी को ख़त लिखा, और आप तो ख़ुद उन पूरी प्रोसीडिंग्स का पीडीएम का हिस्सा भी रहे, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, और जिस तरह एएनपी को भी लिखा, आपने ख़त फाड़ के फेंक दिया, एएनपी ने इस पे एहतजाज किया, तो क्या उस ख़त को जोड़ा जाएगा या अब भी आपका यही तकाजा है कि शायद खाकान अब्बासी साहब इस सेटअप में ना हो? नहीं, हम ना होने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि उनको जो एक मुहज़्ज़ब और सियासी तरीक़ाकार है, इक्वालिटी की बुनियाद पे जो बात चल सकती है, वो तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए। उनको
ایک فرد واحد کے طور پہ یا کوئی ایک واحد جماعت کے طور پہ طاقت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کوئی باقی جماعتیں ان کی سبارڈینیٹ ہیں. اگر وہ رویہ اختیار کریں تو یقیناً کوئی اعتراض کسی کو نہیں ہوگا. سعد صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کی پارٹی نے لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا یا اس طرح کی بات ہوئی تھی کہ جو آپ کو شو کاز نوٹس ایشو ہوا اس کو صرف واپس نہ کیا جائے بلکہ اس کی ایک اپالوجی ٹینڈر کی جائے, معذرت کی جائے کہ پیپلز پارٹی کو اس طرح کا شو کاز نہیں ایشو کیا جا سکتا تھا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے. آپ نے ابھی کہا کہ واپسی کے روابط کا کوئی راستہ بن سکتا ہے. کیا ابھی بھی راستہ یہی ہے کہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے معذرت کریں تو پھر آپ کا راستہ واپس بنے گا پی ڈی ایم میں؟ دیکھیے یہاں پہ نا کسی کی ناک رگڑنا ایشو نہیں ہوتا. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ غلطی ہے پہلے اس غلطی کو مان لیا جائے. غلطی کو مان لینا خود ایک اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی, ہم معذرت خواہ ہیں. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ الفاظ ادا کیے جائیں. وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ نہ بھی ہو چلے اس کے اوپر بھی شاید میری جماعت اور باقی لوگ مان لیں. لیکن اے این پی کو راضی کرنا بہرحال وہ ہماری ایک بالکل واضح شرط موجود ہے. جب تک اے این پی راضی ہو کے پی ڈی ایم میں واپس نہیں آتی ہم پی ڈی ایم کے فورم پہ واپس نہیں جائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب, کائرہ صاحب جو بات کر رہے ہیں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اب کچھ لچک دکھا رہی ہے جو کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے نہیں دیکھی. یعنی کہ پیپلز پارٹی بھی اب سنجیدہ ہے, چاہتی ہے کہ مل کر چلا جائے. نون لیگ دو بیانیوں میں پھنسی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی اب تک الگ تھلگ چلتی رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کیوں خاموش تھے, اس کی وجہ میں آپ سے ابھی آگے پروگرام میں چل کر جانوں گی. تو یہ جو اپوزیشن ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بار پھر سے متحد ہو پائے گی اور پھر حکومت کو ٹف ٹائم دے گی؟ دیکھیں, ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اپوزیشن کا متحد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کے اندر ضم ہو جائیں اور ضم ہو کے وہ باقاعدہ طور پر ایک الیکٹورل اتحاد بنے اور پھر وہ جلسے جلوس کرے یا دھرنے کرے اور اس کے بعد حکومت کو گرا دے. اس طرح کی اپوزیشن ہمیں نہیں چاہیے. ہم ماضی میں اس طرح کی اپوزیشنز کا غلط نتیجے بھگت چکے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ایک ایسی اپوزیشن چاہیے جو سسٹم کے اندر رہ کے کام کرے. اور انفارچونیٹلی پاکستان مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کی اگر آپ حکمت عملی دیکھیں تو وہ یہ کہتے تھے, مولانا فضل الرحمان تو باقاعدہ اپنا دھرنا بھی لے کے تشریف لائے تھے اسلام آباد میں, تو وہ یہ کہتے تھے کہ استعفے دیں اور استعفے دے کے باہر آئیں تاکہ یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے پیک اپ ہو جائے. لیکن آپ دیکھیے کہ حکومت کو ٹف ٹائم کس سے ملا. دھرنا مولانا فضل الرحمان کا حکومت سروائیو کر گئی, بالکل. پی ڈی ایم کی ساری ایکٹیویٹیز حکومت سروائیو کر گئی. لیکن سیاسی میدان میں جب ضمنی الیکشنز ہوئے حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد آپ ایک موقع پہ جب سینٹ کا انتخاب ہوا تو قومی اسمبلی کے اندر سے یوسف رضا گیلانی ووٹ لے کے سینٹ میں پہنچ گئے. یہ اتنا خوفناک امر تھا کہ خود عمران خان صاحب کو اس کے نتیجے میں اعتماد کا ووٹ لینا پڑا. جب آپ دیکھیے کہ اتنی مشکلات میں آپ نے حکومت کو ڈال دیا کہ حکومت کا لڑکھڑانا سب کو نظر آ رہا تھا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکمت عملی کامیاب تھی. مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کی جو حکمت عملی تھی, مارو جا باہر نکلو اور یہ کر دو اور وہ کر دو, اس حکمت عملی کا پریکٹیکلی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. الٹا ان کی اپنی جماعت میں جو پی ایم ایل این سب سے بڑی جماعت تھی, ان کی اپنی جماعت کے اندر جو ان کا اتحاد تھا وہ افتراق اور انتشار کی صورت پیش کرنے لگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جو راستہ جو ہے وہی ہے جو پیپلز پارٹی دکھا رہی ہے. راستہ وہی ہے جو پیپلز پارٹی دکھا رہی ہے. سعد صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ اب مل پائیں گی؟ پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی ٹھیک تھی یا پھر پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان جو بات کر رہے تھے وہ والی بات ٹھیک تھی؟ کس کا جو ہے وہ طرز عمل ایسا تھا کہ واقعی میں آگے چل کر حکومت مزید مشکل میں پڑ جاتی؟ دیکھیں, حکومت مشکل میں اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن کی ہیں ان کا اتحاد ہو جائے تو حکومت کو کچھ مشکلات ضرور درپیش آئیں گی, لیکن اس سے بھی حکومت گرے گی نہیں. ایسے بظاہر نہیں لگتا. جب بالکل پی ڈی ایم کی تحریک عروج پہ تھی اور یوسف رضا گیلانی صاحب بھی سینٹ سے الیکشن جیت رہے تھے اور ضمنی الیکشنز بھی جیتے جا رہے تھے اور جلسے بھی کیے جا رہے تھے اور جاہرانہ سیاست بھی کی جا رہی تھی اور نواز شریف صاحب کے لنڈن سے لائیو خطاب بھی ہو رہے تھے, اس وقت بھی حکومت گری نہیں.
تو مشکل وقت تو ضرور دے سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت کو گرانا ابھی بھی اپوزیشن کی بس میں نہیں ہے۔ حبیب صاحب نے جو تجزیہ بھی دیا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو ایک بنیادی نام جو انہوں نے اپنی تجزیے میں نہیں لیا، ساری یہ جو کھیل ہے یہ اس ایک بنیادی نام کی ہے، اور وہ ہے مریم نواز صاحبہ۔ جو قمر زمان قاہرہ صاحب اس وقت بات کر رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر لوگ موجود ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اکٹھے مل کر چلنا چاہیے، ہمیں کوئی سیاسی طرز عمل رکھنا چاہیے، ہمیں پارلیمان کے اندر کوئی بحث کرنی چاہیے، کوئی دیگر اس طرح کے مسائل کو کوئی پارلیمانی طریقہ ان کا ڈھونڈنا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب اور ان کے دیگر لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر موجود ہیں جو آج بھی وہی بات کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے، جو قمر زمان قاہرہ صاحب کر رہے ہیں۔ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کی انفرادی حیثیت یا ان کی پارٹی کی انفرادی حیثیت سٹریٹ پاور تک تو موجود ہے جو ہم نے دھرنے میں دیکھی، لیکن پارلیمنٹری پالیٹکس کے اندر ان کے پاس اس طرح کے نمبرز نہیں کہ وہ اکیلے پارلیمنٹ کے اندر کوئی پریشر کریٹ کر سکیں۔ تو جو بنیادی فرق ہے، جو بنیادی اس کے اندر بات ہے، وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کس طرف چلیں گی۔ کیا وہ اپنے والد صاحب کو قائل کریں گی کہ آپ شہباز شریف صاحب والا رستہ نہ لیں، پیپلز پارٹی والا رستہ نہ لیں، اور ہم مزاحمت کے اوپر ہی چلتے رہیں گے؟ پھر پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا اتحاد نہیں ہوگا، اور اس کے اندر نیچرلی فضل الرحمان صاحب بھی نہیں آئیں گے۔ اور اگر مریم نواز صاحبہ کو کسی طریقے سے اس نہج سے واپس لایا جا سکے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر تو سینئر لیڈرشپ اس طرح کی موجود ہے جو وہی بات کر رہی ہے جو پیپلز پارٹی کرے گی، اور اس کی وجہ سے حکومت نہ بھی گرے لیکن اپوزیشن کو پارلیمان کے اندر کچھ کامیابیاں اور ضمنی اور دیگر الیکشنز کے اندر کچھ کامیابیاں ضرور نظر آئیں گی۔ حبیب صاحب یہ بتائیے گا، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان آج کل کدھر ہیں؟ وہ نہ میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ بڑا ایک پلان کر رکھا تھا پی ڈی ایم نے، جلد سے جلوس بھی ہوں گے، ان سب کا کیا بنا؟ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان کے سامنے ان کا جو میدان کارزار ہے وہ ان کے سامنے بہت بڑا پھیلا ہوا ہے۔ ان کا کچھ حصہ دراصل ہم ان کی سیاست کو جب بھی دیکھتے ہیں تو بعض اوقات اپنے تجزیوں کی تنگنائی میں اس کو لے آتے ہیں اور پھر اس محدود سی جگہ میں اس کی سیاست کو رکھ کے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب وہ پی ڈی ایم کے سربراہ بنے تو انہوں نے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی ساری توجہ جو ہے وہ محض اور محض عمران خان صاحب کو گرانے میں ہے۔ لیکن دیکھیے، ایک اچھے سیاستدان کی طرح ان کے سامنے ایک نئی سچویشن آ گئی۔ وہ سچویشن ہے افغانستان کی سچویشن کو جب آپ پاکستان کے تناظر میں بات کریں گے تو اس تناظر سے مولانا فضل الرحمان کو نکال کے بات نہیں ہو سکتی۔ اور یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے اندر بعض پالیسی میکر انڈیویجولی یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ پوری دنیا کی عقل صرف انہی کے اندر آ گئی ہے کیونکہ وہ کسی عہدے پر فائز ہو گئے ہیں، یا تو پتہ نہیں حادثاتی طور پہ آئے ہیں یا کسی طریقے سے ترقی کر کے پہنچ گئے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ مولانا کو نکال کے بھی افغانستان کا ایک تناظر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہ نالائکی کی دلیل ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور میں ریسنٹلی مجھے پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک ایسی کوشش بھی ہوئی اور اس کے نتائج بھی جو نکلے وہ پاکستان کے لیے تو بہرحال اچھے نہیں تھے، بلکہ معاف کیجیے گا کسی نہ کسی درجے میں ہمارے لیے شرمندگی کا باعث تھے کہ آپ ایک آرگومنٹ لے کے جا رہے ہیں اور آپ آرگومنٹ مخالف سمت کو، بالخصوص افغان طالبان کو، آپ اکراس ہی نہیں کر سکے اور آپ ان سے کوئی بات بھی نہیں منوا سکے۔ تو لہٰذا مولانا کا ایک تگ و تاز کا میدان افغانستان ہے، اور افغانستان کا آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بھی وہاں پہ جو صورتحال ہے تو لہٰذا اس میں مولانا فضل الرحمان کی توجہ وہاں پر بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری معلومات کے مطابق جب سے شہباز شریف صاحب کے پاس مسلم لیگ نون کی زمام کار آئی ہے تو اس کے بعد سے خود نواز شریف صاحب کا اور مولانا کا رابطہ بھی تھوڑا سا کمزور پڑ گیا ہے۔ پہلے جس طرح فریکوینٹلی فون ہوا کرتے تھے ان فونوں کی تعداد بھی خاصی کم ہو گئی ہے، اور کچھ مولانا نے بھی جب مسلم لیگ نون کا یہ طرز عمل دیکھا کہ مسلم لیگ نون کبھی دائیں طرف چلتی ہے اور کبھی بائیں طرف چلتی ہے، طے شدہ خط پہ طے شدہ لکیر کے اوپر یہ نہیں چل پا رہی، تو پھر مولانا کی بھی دلچسپی پی ڈی ایم سے کچھ کم ہو گئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سے ہی نکل چکی ہے۔ اور مولانا کے سامنے ریسنٹلی جو مجھے معلوم ہوا ہے کچھ ایک دو چیزیں، یعنی کچھ عرصہ پہلے، یعنی سمجھیے کہ 4 ہفتے پہلے کچھ چیزیں ان کے سامنے پیش کی گئیں کہ مولانا اگر ہم پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے فلاں اس میں ایک وزیر کا نام بھی آ رہا ہے کہ اس کو ایسے کر دیں، تو مولانا نے کہا کہ میری سیاست کا محور یہ نہیں ہے کہ میں اندر اے کو ہٹا کے بی کو لے کے آؤں اور بی کو ہٹا کے سی کو لے کے آؤں، میں ایک اصول پہ کھڑا ہوں، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں، تو لہٰذا مولانا کا انٹرسٹ اس پورے پروسیس میں کم ہو گیا۔ دوسری بات لاسٹ میں عرض کروں کہ مولانا نے 2023 کا الیکشن بھی لڑنا ہے،
تو 2023 کا الیکشن جو انہوں نے لڑنا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے نا ارسٹوائل فاٹا یعنی جو اس وقت ہمارا ضم شدہ حصہ ہے وہاں پر مولانا نے اپنے اثر و رسوخ کو زندہ بھی کرنا ہے اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے چند روز پہلے جنوبی وزیرستان مکین میں ایک جلسہ کر کے. اور اس جلسے کے اثرات پاکستان کے اوپر کتنے پازیٹیو ہیں, افغانستان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے, یہ آپ جب آگے وقت گزرے گا تو کھلتا چلا جائے گا. یہ جو بند کمروں میں بیٹھ کے ادھر سے بلا کے کراچی سے کسی کو بلا کے ہوٹل میں رکھ کے پالیسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا, ان کے لیے اطلاع یہ ہے کہ آپ ایسے کام نہ کریں. لوگوں افغانستان کی پالیسی کا ایک نیچرل فلو ہے, اسے اسی میں چلنے دیں. بالکل کنڈیاں لگا کے پالیسیاں نہیں بنتی. صحیح. ساز صاحب آپ کی جانب آؤں گی, مولانا فضل الرحمان کیا پھر سے ایکٹیو ہو جائیں گے؟ وہ جو رابطے کم ہو گئے تھے وہ پھر سے بحال ہو جائیں گے, تیزی ان میں آئے گی؟ کیونکہ کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے اور یقینی طور پر یہ دونوں جماعتیں جو ہیں اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو جو مولانا صاحب کی بات, یہ بات درست ہے کہ مولانا صاحب کی اپیل یا مولانا صاحب کا انفلوئنس جو ہے وہ ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے اس کے دونوں طرف ان کا کچھ انفلوئنس ہے. پاکستان کے اندر تو ہے ہی ہے, مولانا صاحب ایک قداور سیاسی شخصیت ہیں, لیکن افغانستان کے اندر کیا ہوگا, پاکستان کا اس سے کیا کنیکشن ہوگا, اس کے اندر مولانا صاحب کی بھی کچھ رائے ہے. کہ ہسٹوریکلی ان کی جماعت کا کچھ انفلوئنس رہا ہے. تو یہ بات تو درست ہے کہ مولانا صاحب کے سے یا ان کی پارٹی کے لوگوں سے یا اس کلاؤڈ سے جس کو وہ کمانڈ کرتے ہیں کوئی کانورسیشن ریاست پاکستان کو کرنی بھی ہوگی, اور میرے خیال ہے ہو بھی رہی ہے, جو کہ افغانستان پاکستان کے ریلیشنز کو گورن کرے گی. لیکن جو دوسری جو ڈومیسٹک پالیٹکس کی بات ہے, دیکھیے مولانا صاحب نے اپنا ایک سٹانس لیا, کہا کہ میں اس پارلیمان کو اور اس پروسیس کو اور اس الیکشن کو نہیں مانتا, اور اس کے بعد ایک اپنی لانگ مارچ کی, جس لانگ مارچ میں خالصتاً مولانا صاحب کے لوگ تھے اور دیگر پارٹیز کے لوگ نہیں تھے. اس کے بعد کراچی کے اندر جلسہ ہوا جو کہ پی ڈی ایم کا جلسہ تھا, تو ہم نے دیکھا کہ بیشتر پیپلز پارٹی کے لوکل لوگوں کے علاوہ بیشتر جھنڈے جو تھے وہ مولانا صاحب کے تھے, مولانا صاحب کے لوگ وہاں پہ زیادہ شامل تھے. ہم نے کوئٹہ کے اندر جلسہ دیکھا تو دیکھا کہ مولانا صاحب کی اسٹریٹ پاور شامل تھی. لاہور ہم نے پشاور میں جلسہ دیکھا تو دیکھا مولانا صاحب کے جی میں وہیں پہ آ رہا ہوں حبیب صاحب, کہ پشاور میں بھی مولانا صاحب کی اسٹریٹ پاور شامل تھی. جب لاہور کا جلسہ ہوا تو مولانا صاحب کی اسٹریٹ پاور تو ٹرن اپ ہوئی, لیکن جو مسلم لیگ نون نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ یہ آر یا پار کا جلسہ ہوگا, اس سے ہم پاکستان کی سیاست کے کلے جو ہیں وہ ہلا دیں گے, مولانا صاحب نے دیکھا کہ یہ تو بالکل نہیں ہوا. اور اگر آپ تھوڑا سا پچھلے 6 مہینے کا مطالعہ کر لیں تو دسمبر سے جب سے لاہور کا جلسہ ایفیکٹولی اس امید پہ نہیں پورا آ سکا جو کہ مسلم لیگ نون نے وعدہ کیا ہوا تھا, تو اس کے بعد سے مولانا صاحب کی ڈومیسٹک سیاست کی ایکٹیویٹیز تھوڑی کم نظر آتی ہیں. اس سے پہلے پچھلے سال تو مولانا صاحب بہت ایکٹیو تھے. جی تو دسمبر 2020 سے جب سے لاہور کے جلسے میں اس طرح کی کامیابی نہیں ہوئی, چلے اگر ناکامی نہ بھی کہیں تو اس طرح کی کامیابی نہیں ہوئی جس طرح کا وعدہ کیا جا رہا تھا, تو مولانا صاحب ایک سٹیپ تھوڑا سا پیچھے ہو گئے ہیں. لگتا یہ ہے کہ مولانا صاحب کو یہ احساس ہوا ہے کہ ان کی اسٹریٹ پاور کے بلبوتے کے اوپر دیگر دو جماعتیں, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, اپنی لڑائی بھی تو جو کر رہی ہیں سو کر رہی ہیں, لیکن مولانا صاحب کی اسٹریٹ پاور کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں. اور مولانا صاحب کو لگتا یہ ہے کہ کہیں پہ انہوں نے انٹرنلی فیصلہ کر لیا ہے کہ یا تو یہ لوگ بھی اپنی کو پاور ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہوں, اور اگر نہیں کر سکتے تو صرف مولانا صاحب کی اسٹریٹ پاور کے اوپر ان کے سیاسی مقاصد پورے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی, بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو کورونا کی بگڑتی صورتحال پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کورونا کی چوتھی لہر ہر گزرتے دن کے ساتھ خطرناک ہوتی جا رہی ہے. اسلام آباد کی بھی اگر بات کریں تو یہاں پر بھی 10% کورونا جو ہے اس کے مثبت کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. یہاں پر بھی سو کالڈ سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا, مخصوص علاقوں کو بند کیا گیا جہاں پر کورونا کے کیسز زیادہ ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر پورے ملک کی بات کریں تو 9% جو ہے مثبت کیسز کی شرح ہے ملک بھر میں. اسی طرح اپریل کے بعد پاکستان میں پہلی مرتبہ 5000 کورونا کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں.
इस बार डेल्टा वेरिएंट है जो कि पिछले जो वेव आई कोरोना के जो कि यूके वेरिएंट था उससे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। सिंध ने भी इसीलिए लॉकडाउन का फैसला किया क्योंकि वहाँ पर भी कोरोना फैल रहा था, लेकिन सिंध के इस फैसले को वफाक और वज़ीर आज़म ने सपोर्ट नहीं किया। आज जब वज़ीर आज़म आवाम से बराह रास्त उनके सवाल जवाब ले रहे थे, इस मौके पर सिंध ने जो लॉकडाउन लगाया है उससे मुतालिक वज़ीर आज़म क्या बात कर रहे थे, आपको दिखाते हैं। सिंध गवर्नमेंट की कोशिश थी कि लॉकडाउन कर दें और मैं फॉलो कर रहा था। देखिए मसला क्या है, लॉकडाउन बिल्कुल ठीक फैसला है। अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो उसका फैलाव कम हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि हमने दूसरी तरफ देखना है कि लॉकडाउन से क्या हम अपने मुल्क को, अपनी माइशत को बचा लेंगे। गरीब तबका है, वो कैसे गुजारा करेगा लॉकडाउन में। इसलिए सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ हमारा ये है कि देखें जब आप लॉकडाउन करते हैं तो अपने ज़हन में डाल लें कि आप लोगों को भूखा रखेंगे। इस सूरत हाल से मुतालिक बात करेंगे। हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल पीएमए डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त का आपके। डॉक्टर साहब ये डेल्टा वेरिएंट कितना ख़तरनाक है, कितनी तेज़ी से फैलता है, इस पर भी आपसे बात होगी, लेकिन डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो लॉकडाउन का फैसला सिंध हुकूमत ने किया है, क्या ये एक वाहिद रास्ता था डेल्टा वेरिएंट से लड़ने का, ये डॉक्टर साहब से हम जानेंगे हबीब साहब। लेकिन डॉक्टर साहब की जानिब आने से पहले आप ये बताइएगा, आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब यही बात कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने जो लॉकडाउन लगाया यानी कि वो नहीं लगाना चाहिए था, इससे इसका मतलब ये है कि हम लोगों को भूखा मार रहे हैं। देखिए ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये हमने तजर्बा किया था। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान में कोरोना आया तो उस वक्त चंद दिन के लिए जो इब्तदाई मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगा था, उस वक्त लाहौर जैसे शहर में और बाकी दीगर शहरों में भी गौल के गौल आ गए थे देहात से, इर्द गिर्द से, जिनका जो मुआशी वसीला था वो एकदम यकलख्त रुक गया था और वो लोग मांगने पे आ गए थे और सड़कों पे वो जो गौल थे वो बाकायदा एक खौफ का वो खुद भी शिकार थे और उनकी वजह से भी शहरों में खौफ पैदा हो रहा था। तो लिहाजा उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर ने एक एग्रेसिव कदम लिया था कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, मुकम्मल नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि बैलेंस रखेंगे कि काम भी चलता रहे और लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट भी ना करें। तो मेरा ख्याल है कि उस पॉलिसी ने अब तक हमें यील्ड किया है। तो सिंध हुकूमत के सामने बहरहाल ये सवाल तो बहुत अहम है कि अगर आप लॉकडाउन में जाते हैं तो जिनके कारोबार बंद होंगे, बिलखुसूस जो छोटे लोग हैं, तो उनका क्या बनेगा। तो ये तो मेरा ख्याल ऑब्जर्वेशन ये जो वज़ीर आज़म दे रहे हैं यकीनन मुराद अली शाह साहब और पीपल्स पार्टी के दीगर लोगों के सामने। हबीब साहब, डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद है, आप इनसे कोई सवाल लेना जी। डॉक्टर साहब, आप तो खुद भी गालिबन उस मुशावरती टीम का हिस्सा थे जिसने इस लॉकडाउन का फैसला किया। क्या इतनी ही जरूरत आन पड़ी है और इतनी ही सख्ती की जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हबीब साहब, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। देखिए बात सारी ये है कि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम पे डिस्कस हो रहा है। एक्चुअली बेसिकली पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने ही ये डिमांड की थी और उसकी वजह ये थी कि हमें ये देखना पड़ेगा, हमारे पास जो इस वक्त कराची शहर में, चूंकि मैं खुद भी यहीं रहता हूं, तो लोग जो जानने वाले हैं उन्होंने मुझे कोई लास्ट वीक पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को इतने कॉल्स किए हैं कि डॉक्टर साहब मुझे जगह नहीं मिल रही है, मैं अपनी वालदा को गाड़ी में लेके घूम रहा हूँ, मुझे आगा खान ने मना कर दिया, मुझे इंडस ने मना कर दिया, मुझे इन्फेक्शस डिजीज हॉस्पिटल जो सरकारी उस पर चलता है, सरकारी हॉस्पिटल है। तो जब ये सूरत हाल हुई तो मैंने कहा कि ये मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, देन वी डिमांडेड फॉर कंप्लीट लॉकडाउन। मैंने कहा सिंध गवर्नमेंट को कि ये लॉकडाउन करना चाहिए, कि ये शॉर्ट टर्म एक प्लानिंग है कि अभी आप देखें कि इस वक्त इस ब्रेक को रोकना है, क्योंकि 30% पे चले गए थे हम। और फिर जो मैंने लेबोरेटरी वालों से मालूम किया तो आगा खान के लैब ये बताता है कि 40% जो है वो पॉजिटिविटी रेट आगा खान की आ रही है, जिसमें से 100% डेल्टा वेरिएंट मौजूद है। इसी तरह से कराची शहर के दूसरे लेबोरेटरी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि 36-37% जो है पॉजिटिविटी रेट्स है, 100% डेल्टा वेरिएंट्स है। तो ये एक बहुत तशवीशनाक बात थी और मैं समझता हूँ कि जब ये मीटिंग हुई थी और मैं भी उसमें शामिल था तो ये बात पहले डिसाइड हुई मेरे साथ, जो आगा खान के डॉक्टर्स और इंडस के जो डॉक्टर्स थे और WHO के भी डॉक्टर साहिबा थी, सबका एक मौक़िफ़ था कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ही सीवियरिटी के साथ मैं समझता हूँ कि ये डॉक्टर साहब इसको जी
डॉक्टर साहब ये जो नंबर्स आपने बताए, ये जो इंडियन वेरिएंट है जिसको हम डेल्टा वेरिएंट कह रहे हैं, बट नेचुरली इसका ऑफिशियल नेम तो यही है, लेकिन ये जो जिसकी एक्सपीरियंस हमारे सामने सबसे ज़्यादा इंडिया का ही है, क्योंकि वहीं से ये सबसे पहले साइंसदानों के उस तक आया। सर, ये इंडियन वेरिएंट है, इसका ज़रा बताइए ज़रा मेडिकली कि अगर 30% इन्फेक्शन रेट हो जाए किसी भी पॉपुलेशन में, हमने भारत से क्या सीखा इसमें, अगर इसका पॉजिटिविटी रेट 20% से ऊपर चला जाए तो इसका कर्व किधर तक जा सकता है? क्या व्हाट वाज द ट्रिगर जिसकी वजह से आपने इस परसेंटेज के ऊपर या इस परसेंटेज के करीब लॉकडाउन रिकमेंड किया? क्या ये हम भारत के एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं? क्या व्हाट वाज द ट्रिगर हियर सर? देखिए, हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, हम वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की जो हमारी कोरोना के मीटिंग्स होती है हर हफ्ते, उसमें बैठता हूं मैं। फिर सीमाओं जो हमारी जो एक कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ एशिया, ओशियाना एंड ओशियाना है, ये उसके साथ हम बैठते हैं। तो ये एक तमाम लोगों में एक ही बात मुश्तरक है कि ये जितने भी वेरिएंट्स अब तक आए हैं, वुहान का वेरिएंट, यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन एंड ब्राजीलियन वेरिएंट, उसमें ये इंडियन वेरिएंट बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रांसमिशन इसकी होती है। और अभी जो मैंने अपने तजुर्बे से देखा, वो ये देखा कि घर का एक फर्द अगर ये जो इसमें इन्वॉल्व होता है, तो पूरा घर जो है उसका इन्वॉल्व हो जाता है फौरन। मैंने देखा है ये। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं समझता हूँ कि इतनी तेजी से ये फैलता है तो इसके फैलाव को रोकना इस वक्त जरूरी है। इससे पहले कि जो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जो फुटेजेस देख रहे थे, जो सोशल मीडिया पे, जो आपका टेलीविजन भी दिखा रहा था, आपका चैनल भी दिखा रहा था, तो वो देखते हुए हमने कहा कि ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ भी कराची में लोग, चूंकि जगह नहीं मिल रही है, फिर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो और फिर लोग लाइन लगा के वहाँ खड़े हो जाए। जी बताइए डॉक्टर साहब, बेशक आपने दुरुस्त फरमाया, डेल्टा वेरिएंट जो है वो यूके वेरिएंट से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, ज़्यादा लोगों को मुतासिर करता है अगर एक शख्स इस वायरस में मुब्तला हो गया है। ये बताइएगा, क्या इलाज का तरीक़ाकार भी कुछ मुख्तलिफ है? और डेल्टा वेरिएंट, अगर कोई कोरोना में मुब्तला शख्स इस वेरिएंट का शिकार हो गया है, तो ये बताइएगा कि ये जो है वायरस उससे कितनी शिद्दत से इफेक्ट करता है? और यही वाली वैक्सीन इस पे मुअस्सर है जो हम लगवा रहे हैं? ये देखें, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ये देखिए, एक तो मैं आपको सबको बताता चलूं कि हम इससे घबरा क्यों रहे हैं, हम इससे डर क्यों रहे हैं। एक तो हमने आपको बताया कि ये बहुत तेजी से फैलता है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि इसका जो सिम्टम है वो शुरू में बिल्कुल फ्लू लाइक सिम्टम है, और इस वक्त कराची के अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस भी मौजूद, जो कि ये डरा रहा है कि जो सेम सिम्टम है कि हो सकता है कि कोरोना का वायरस हो या इन्फ्लुएंजा का वायरस हो। क्योंकि मैं एज ए ENT प्रैक्टिस करता हूँ शहर में, तो मुझे पता है कि फ्लू के केसेस सारे हमारे पास आते हैं। तो उसमें मैंने देखा है कि हम फ्लू की तरह हम उसका इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में जब हम टेस्ट करा लेते हैं हिर्ज़े मा तक़द्दम के तौर पे, एहतियात के तौर पे, तो वो कोरोना पॉजिटिव आ जाता है। तो वो होता सिर्फ ये कि गले में खराश है डॉक्टर साहब, और नज़ला जुकाम है, सर में दर्द है। तो इस सिचुएशन में हमारे यहाँ एक बिहेवियर ये है कि जब तक बात आगे नहीं बढ़ती है, जब तक तेज बुखार नहीं आता है, तब तक हम डॉक्टर के पास जाते नहीं है। लेकिन कोरोना के अंदर, इस वेरिएंट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस सिचुएशन में डॉक्टर के पास जाते हैं तो बात बहुत खराब हो चुकी होती है। तो इसलिए हम डरते हैं कि ये प्रॉब्लम से बचा जाए। सेकेंडली, जो बात है बहुत स्टैटिस्टिक वाइज से कराची में अब तक जितने भी पेशेंट एडमिटेड हैं या घरों पे हैं, जो मैं भी बहुत सारे लोगों को घरों पे टेलीफोन पे ट्रीट कर रहा हूँ, उनमें से मेजॉरिटी वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है, और 85 to 90% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है। 10 to 15% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई है और वो इन्फेक्ट हुए हैं, लेकिन उनको मामूली सा सिम्टम जरूर है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात बताइएगा कि हमारे कराची में बाज़ लोगों ने, मिसाल के तौर पे एहसन इकबाल साहब, हमारे बड़े मोहतरम लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने वैक्सीन भी लगवाई और उनको एक दफ़ा फिर कोरोना हो गया। इसी तरह हमारे फ़ाइज़ ईसा साहब, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब, डेफिनेटली वो भी शायद वैक्सीनेटेड थे, उनके बारे में तो मुझे कंफर्म नहीं, यकीनन होंगे, तो भी उन्हें भी दोबारा कोरोना हो गया। तो क्या मामला चल रहा है?
دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ جتنی بھی کمپنیز ہیں جنہوں نے ویکسین بنایا ہے, کسی نے بھی 100% کلیم نہیں کیا ہے کہ ہماری ویکسین جو ہے 100% افیکٹو ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں, اور آپ کے چینل پہ بھی میں نے بہت دفعہ کسی پروگرام میں بھی کہا ہے, کئی پروگراموں میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ویکسین لگا لیا ہے ان کو ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو احتیاط ویسے ہی کرنا ہے جو SOPs پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ماسک لگانا ہے. تو اگر آپ کو کوئی سمٹم ہوتا ہے اور یہ وائرس ہے اور آپ ویکسینیٹڈ بھی ہیں اور آپ نے احتیاط نہیں کیا اور آپ کو نزلہ زکام ہوا ہے, تو آپ اگر احتیاط نہیں کرتے ہیں تو آپ کو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے یہ انڈین ویریئنٹ. بالکل ڈاکٹر صاحب, ذرا کراچی بہت کے شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر کیسر ہمارے ساتھ موجود تھے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ احتیاط بہت ضروری ہے, اگر احتیاط نہیں کریں گے تو کورونا وائرس جو ہے وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے ویکسین بھی ضرور لگوائیں, لیکن ویکسین لگوانے کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی ضرور برتیں. اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر سے عوام کے سوالوں کا براہ راست جواب دیا ہے, اور وزیر اعظم پر عوام نے اعتماد بھی کیا ہے. اپنے اپنے مسائل سے عوام نے وزیر اعظم کو آگاہ کیا. حبیب صاحب, آپ نے بھی آج وزیر اعظم کو کال کی, ویسے آپ نے کیوں کال کی؟ اچھا, میری کال تو کافی ڈسکس ہو رہی ہے, حالانکہ میں نے محض اس لیے کی تھی ایک رپورٹر کے طور پر. ٹویٹر پر ٹرینڈ چل رہا ہے, لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی حبیب صاحب نے کال کیوں کر لی؟ وہ میں نے اس لیے کال کی تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ پروگرام نہ تو لائیو ہوتا ہے اور نہ اس میں کالز ہوتی ہیں, تو میں نے کہا اب میں اس طاق میں تھا کہ جیسے آئندہ پروگرام یہ ہوگا اس طرح کا تو میں اس میں ضرور کال کروں گا. اچھا, جب میں نے کال کرنا شروع کی, اور میں نے کافی دیر پہلے سے وہ نمبر, مجھے چونکہ پہلے سے پتا تھا تو وہ نمبر میں نے ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے, تو میں نے اس کو فون پہ لگا دیا. اب جب میری کال مل گئی تو اس کے بعد تو میں نے وزیر اعظم کو بھی سب کے سامنے بتا دیا. میں نے کہا جی میں نے تو کال اس لیے کی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ سب کچھ ایک یہ ریکارڈڈ بھی ہے اور کالز بھی نہیں مل رہی, تو میں نے تو اپنی خبر بنانے کے لیے کوشش کی تھی, جو خبر نہیں بنی. بہرحال تو خبر یہ دوسرے سائڈ کی بن گئی. لیکن میں نے کال کیوں کی؟ دیکھیے, مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے, اور میں اس پروگرام میں بھی بار بار یہ عرض کر چکا ہوں, کہ وزرائے اعظم کو, ہمارے وزرائے اعلیٰ کو ہمیشہ بیوروکریسی یا ان کی نچلی ٹیمیں جو ہوتی ہیں نا, وہ چکر دینے کی کوشش کرتی ہیں. مجھے ابھی ریسنٹلی میں آپ کو ایک مجھے بڑے سینئر پولیس افسر ہیں, وہ کبھی ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے, جو ASP تھے لڑکانہ میں, اور محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی. انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح وہاں کی پوری بیوروکریسی نے اور لوگوں نے مل ملا کے گیس پائپ لائن کے پیسے کھا پی لیے, اور وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جب وہاں پہ گئیں تو ان کو سڑک کے دوسری طرف زمین میں سلنڈر دبائے, اور سلنڈر دبا کے ایک پائپ وہاں پہ ان تمبوؤں کے نیچے لا کے رکھ دیا, اور انہوں نے کہا جی آپ بٹن دبائیں گے تو یہ شعلہ ہوگا. تو ظاہر ہے بٹن دبایا تو گیس کا شعلہ آ گیا, اور وزیر اعظم کی آنکھوں میں دھول جھونکا گیا. جب آپ اس طرح کی یہ ہمارا ریگولرلی ہوتا ہے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ٹیلی ویژن پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ نے کہیں دورہ کیا, وہ ہسپتال میں, تو تھوڑی دیر بعد ہسپتال کی چارپائیاں بھی غائب ہو گئی. چیک کرنے کے لیے تو میں نے یہ چیک کرنے کے لیے کہ ہماری ہسٹری کو زیادہ اچھی نہیں ہے, تو میں نے آج چیک کیا تو ہماری ہسٹری تو زیادہ اچھی نہیں ہے, لیکن اتفاق ایسا کہ آج کا حال ٹھیک تھا. سعد صاحب, آج نہ صرف حبیب صاحب کی کال ملی بلکہ بہت سے اور بھی لوگوں کی کالز ملیں, اور انہوں نے وزیر اعظم کو اپنے اپنے مسائل بتائے, اعتماد کا اظہار بھی کیا. یہ بتائیے گا کہ کیسا اقدام ہے, وزیر اعظم آتے ہیں اور عام عوام سے جو ہے انٹریکٹ کرتے ہیں. دیکھیے, کسی بھی وزیر اعظم کے لیے, ایون وزیر اعلیٰ کے لیے, لیکن خاص طور پہ وزیر اعظم کے لیے لائیو کالز پبلک سے لینی, یعنی کہ آپ کوئی صحافیوں کے صرف سوال جواب نہ آنسر کر رہے ہوں, کوئی ریگولر پریس کانفرنس نہ کر رہے ہوں, بلکہ آپ تمام عوام سے کہیں کہ اس نمبر پہ کال کریں اور اپنی شکایت یا اپنا سوال وزیر اعظم سے براہ راست نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر پوچھیں. یہ بات عمران خان صاحب 5-6 دفعہ تو کم از کم کر چکے ہیں. حبیب صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے, کیونکہ حبیب صاحب کا صحافت میں بڑا وسیع تجربہ ہے, کہ یہ بات نہ نواز شریف صاحب کرتے تھے, نہ آصف علی زرداری صاحب کرتے تھے, بلکہ اگر یوٹیوب پہ کوئی شخص چلا جائے اور گوگل کر لے یا اس طرح کی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کرے, تو ایون بطور وزیر اعظم جب نواز شریف صاحب سے سوال کوئی صحافی کر رہا ہوتا تھا تو بھی ایک ٹیم گرد و نواح میں بیٹھی ہوئی تھی جواب سجیسٹ کرنے کے لیے اور دیگر چیزیں کرنے کے لیے. طلعت حسین صاحب کے دیگر لوگوں کے اس طرح کے انٹرویوز آن لائن موجود ہیں. تو یہ ایک عمران خان صاحب کا کانفیڈنس کا معیار میں تو اسے کہوں گا.
اب وہ ٹھیک ہے کانفیڈنس غلط ہے، اس پہ بعد میں بحث ہو سکے گی، لیکن کم از کم کانفیڈنس کا معیار یہ ہے کہ لائیو جینوئنلی حبیب صاحب نے کال کی، میں نے کی، کسی نے کی، تو عوام کے سامنے عوام کے مسائل جس میں بہت سی تنقید بھی شامل ہے وہ عوام کے سامنے آپ لائیو نیشنل ٹی وی پہ سنیں۔ اب سے پہلے پاکستان کے جو 2 یا 3 ڈیموکریٹک وزیر اعظم پچھلے 20 سال 30 سال میں گزرے، انہوں نے کم از کم عمران خان صاحب کی طرح یہ والی ہمت نہیں کی۔ جنرل مشرف نے کسی زمانے میں لائیو کالز لی تھیں ایک سمپوزیم کے اندر، بٹ نیشنل ٹی وی کے اوپر اس طرح عمران خان صاحب کے علاوہ کسی نے نہیں کیا۔ بہت شکریہ۔ ایک بات اور جی حبیب یہ کالز کا سسٹم جو ہے نا اس کو آرگنائز ہونا چاہیے، نمبر محض اتفاق نہ ہو کہ نمبر مل جائے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی نمبر ایسا دیں جہاں پہ لوگ اپنا نمبر رجسٹر کروائیں اور پھر وہ بات کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔